اس کائنات کا سب سے بڑا کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی آنر، کوئی ڈیزگنیشن، کوئی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ بھی عشق مصطفیٰ ہے، اور جو اسلام کی روح ہے وہ بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک شخص بیت اللہ شریف کے لاکھوں کروڑوں پھیرے لے لے، وہ پھیرے ہی رہیں گے۔ وہ حج اور عمرہ طواف کعبہ تب بنے گا جب پھیرے لینے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ آپ نمازیں بھلی جتنی مرضی پڑھتے رہیں، آپ کے قیام، آپ کا سجود، آپ کے رکوع رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک تب پہنچیں گے جب سجدہ کرنے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ تو پھر ایمان ہے کیا؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ کہ یاد رکھیے کہ صرف چہرے کے اوپر داڑھی آ جانا یہ ایمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یا صرف ایک بندے نے چہرے کے اوپر داڑھی سجائی ہوئی ہے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا آپ اس کو مومن کہیں گے؟ بالکل اسی طرح صرف سر کے اوپر پگڑی رکھ لینا یہ بھی مومن ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ سر پہ پگڑی رکھ لے، نماز ایک نہ پڑھے تو کیا وہ مومن ہوگا؟ بالکل اسی طرح صرف مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جانا یہ بھی صرف اور صرف مومن ہونے کی نشانی کے لیے کافی نہیں ہے کہ سارے بیٹھے ہیں۔ یہاں تو ایک واضح حدیث مبارک ہے نا، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مساجد بھری ہوں گی لیکن ان کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ اب اس حکم کے اندر تو نماز پڑھانے والے بھی آگے، پڑھنے والے بھی آگے۔ اب آخر کوئی کاروبار یا بزنس ڈیل تو کرنے آئے کوئی نہیں، آئے تو سارے نماز پڑھنے کے لیے، پاک صاف ہو کے بالکل طہارت بھی ہے، آئے بھی رب کو سجدہ کرنے کے لیے، ہیں بھی مسلمان، لیکن عجب بات ہے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا ان کے سینوں میں۔ تو یہاں یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف مسجد کے اندر بیٹھ جانے سے بھی یہ بھی مومن ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا 50 سے زائد کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے روایت کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جب مال غنیمت تقسیم فرما دیا، ایک شخص کھڑا ہوا بے ادب اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضور آپ عدل سے کام لیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کائنات میں عدل میں بھی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تلوار نکال لی، یہاں حضرت فاروق اعظم نے بھی تلوار نکال لی، وہاں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تلوار نکال لی، اور اس بندے کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے نا وہ پشت کر کے نا آقا و مولا کی طرف وہ چلا گیا، حضور کی طرف پشت، اس میں اس کو کوئی آڑ محسوس نہیں ہوئی، کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، تو لیکن پشت کر کے جیسے ہی گیا نا تو آگے کھڑے تھے حضرت خالد بن ولید، ان سے اتنا برداشت نہ ہوا، پتہ نہیں پہلے جو کہا وہ انہوں نے سنا کہ نہ سنا، آپ نے اس بے ادب کا نا اس طرح گربان پکڑ کے اس کی گردن اتارنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم غلاموں کے ہوتے ہیں، تیری جرت کس طرح ہوئی کہ تو آقا و مولا کی طرف پشت کر کے چلا جائے؟ ہم نے کہا صحابہ سے تو اتنی بات بھی جو سی ہے وہ برداشت نہ ہو سکی۔ سنے جی پھر ایمان ہے کیا؟ تو پھر آقا و مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالی اس کو پہچان لیں، خالی اس کی پہچان لے کہ اس کی نسلوں سے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اس کی نسلوں سے وہ لوگ آئیں گے کہ جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا، اور ان کی نشانیاں کیا تھی؟ پھر آقا و مولا نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سر منڈاتے ہوں گے، ٹنڈ، اور اس بندے کی کیا نشانی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ خالی اس کو پہچان لو، اس کی نشانی کیا؟ پیشانی ابری ہوئی، متھا بار، پیشانی ابری، آنکھیں دھسی ہوئی، اور جناب گالیں جو سی ہیں وہ پھولی ہوئی، اس کے بعد داڑھی جو سی ہے وہ گھنی، گردن تو شلوار ہاں چھوٹی، اے بھی نشانی سی نا جی، اس نے تابند و شلوار جو بھی لائی سی او بڑی اچھی تو شلوار چھوٹی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہیں اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صرف قرآن پڑھ لینا بھی یہ بھی مومن ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے۔ آگے آقا و مولا نے فرمایا پھر صحابہ کو کہ ان کی عبادتیں ایسی ہوں گی کہ ان کی عبادتوں کو تم دیکھ کر اپنی عبادتوں کو کم تر سمجھو گے، یعنی وہ عبادتیں اتنی کرے گی، ان کی روزے، ان کے نمازیں، ان کے زکوٰۃ اور ان کی حجیں، ان کے جناب روزے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اپنے اعمال کو جو ہے وہ کم تر سمجھیں گے۔ تو یہ سارا کچھ پا جانے کے بعد
اب بتاؤ جی، اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ صرف اور صرف روزے اور نمازیں پڑھ لینے سے بھی یہ بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن دلیل کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تو وہ کافی چیز کیا ہے؟ بس وہی سمجھنی ہے۔ اگر تو میں اور آج آپ، اگر ہم سب اس سطح پر آج موجود ہیں تو پھر ہم مومن ہیں۔ اگر اس گریڈ سے ہم نیچے ہیں نا، اس سطح سے پھر ہم نیچے ہیں، تو پھر ہمارے سینے کے اندر ایمان کوئی نہیں۔ سنو جی، وہ پھر ہے کیا، اور ہمیں آقا و مولا شان کیا دے کے ایکو ذرا سی کم کریں جی، ذرا سی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ حضرت امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ حاضر خدمت ہیں، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ ایک بار مبارک آقا و مولا نے دی صحابہ کو کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا، اور دیکھ جانے کے بعد آپ مجھ محمد عربی کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ آگے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، پھر حضور نے ایک بار نہیں 7 مرتبہ مبارک بات عطا کی۔ آقا و مولا نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ صحابہ عش کر اٹھے، حضور ہمیں ایک مرتبہ مبارک بات یا 7 مرتبہ مبارک بات، آخر کن خوش نصیبوں کو؟ حضور نے فرمایا یہ قیامت تک میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے مجھ محمد عربی کا چمکتا ہوا دعا چہرہ دیکھا نہیں ہوگا، لیکن بن دیکھے مجھ سے وہ ٹوٹ کے پیار کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بن دیکھے وہ مجھ سے پیار کریں گے، بن دیکھے وہ مجھ محمد عربی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ بتاؤ جی، ایک مرتبہ مبارک ملی صحابہ کو، 7 مرتبہ مبارک بات قیامت تک ان امتیوں کو جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے آقا و مولا کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ آگے حضرت انس بن مالک، آپ سے روایت ہے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات میں بھی ہے اور بیکی کی بھی روایت ہے، دلال النبوہ میں بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال فرمایا۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ قالوا الملائکہ، صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمارے نزدیک تو فرشتے سب سے عجب ایمان ان کا۔ آقا و مولا مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کا سب سے عجب ایمان کس طرح؟ وہ تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ہمہ وقت تسبیح کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اگر وہ بھی اتنا خوبصورت، اتنا پکا ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر کون لے کر آئے گا؟ آقا و مولا نے پھر پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتلائیے کہ سب سے عجب ایمان کس کا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ انبیاء کرام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کیوں کہ نبی تو وہ ہیں کہ جن کی طرف رب کی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نا، جن کے وسیلے، جن کے واسطے لوگ جناب وہ کفر چھوڑ کر ہدایت کی طرف آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ آقا و مولا نے فرمایا ان کی طرف تو ہر وقت حدیث، ہر وقت وحی آتی، اگر ان کا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بھلا کس کا ہوگا؟ آگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ فقالوا فنحن، عرض کی کہ حضور اگر فرشتوں کا نہیں، اگر انبیاء کا بھی نہیں، تو پھر تو ہمارا خیال، ہمارا گمان ہماری طرف ہی لوٹتا ہے۔ بات بھی ایسے ہی ہے، صحابہ سے خوبصورت ایمان تو کسی کا نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نہیں، آپ کا نہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ آپ کی نظروں کے سامنے تو ہر وقت مجھ محمد عربی کا چمکتا چہرہ رہتا ہے۔ اب بتاؤ جی، جن کی نگاہوں کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ کے اوپر اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کی نظروں کے سامنے پاگل اونٹ بھی اور بکریاں بھی آقا و مولا کے قدموں کے اوپر آ کے سر رکھے، جن کی نگاہوں کے سامنے اور درخت بھی آقا و مولا کو دیکھ کے سلام کے نذرانے بھیجے، اور جن کی نظروں کے سامنے اور پتھر بھی آقا و مولا کے اوپر درود و پاک کے نذرانے بھیجے۔ اب بتاؤ اگر وہ بھی حضور پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو بھلا کون لے کر آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا بھی ایمان سب سے عجب نہیں۔ اب سنو جی، توجہ طلب، آقا و مولا نے پھر پوچھا، حضور نے فرمایا کہ اب بتلائیں کہ سب سے عجب ایمان کس کا؟ عرض کی کہ حضور ہمارا علم جواب دے گیا، بس آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ سنو جی، پھر آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ سنو، سب سے عجب ایمان ان کا ہے کہ قیامت تک میرے جانے کے بعد میرے وہ غلام جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ دسو جی، کسی نے آقا و مولا کو دیکھا؟
تو محبت کیسی ہے انے واہ. حضور نے فرمایا دیکھا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آقا و مولا نے فرمایا صفوں کے اوپر اور آنکھ کے اوپر صرف مجھ محمد عربی کا ذکر لکھا ہوا پڑا ہوگا. ہاں لوگوں سے میرے تذکرے سنے ہوں گے کہ کوئی آیا تھا نبیوں کا امام چمکتا ہوا دہا چہرے والا. حضور نے فرمایا دیکھا نہیں ہوگا لیکن بن دیکھے مجھ محمد عربی کے ساتھ شدت کے ساتھ پیار کریں گے. حضور نے فرمایا دیکھا نہیں ہوگا، میرا زمانہ پایا نہیں ہوگا، لیکن بن دیکھے وہ مجھ محمد عربی پہ ایمان لے کر آئیں گے. آپ جناب 7 مرتبہ مبارکباد ایک جگہ، دوسری جگہ آقا و مولا نے فرمایا کہ سب سے عجب ایمان ان امتیوں کا. لیکن اب اس ایمان کی روح کیا ہے، وہ ایمان قبول کون سا ہوگا؟ 7 مرتبہ مبارکباد تو مل گئی، عجب ایمان تو ہو گیا. اب یہ وہ بات ہے، یہ ہاں 2 نمبری امیر المجاہدین فرماتے تھے چلتی نہیں ہے. ہاں 2 رنگی چھٹ دے تو یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر پورے دا پورا یزیدی ہو جا. 2 نمبری کوئی نہیں کر سکتا. اب اپنے دلوں کی طرف توجہ. اب سنیں جی، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پھر اس کے راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا. حضور نے کیا فرمایا؟ اب ایمان کی حقیقت، ہر چیز کی حقیقت ہے. دعویٰ ہر کسی کا کہ ہم عاشق رسول، اور کس کا عشق رسول رب کی بارگاہ میں قبول ہے وہ کون ہوگا؟ دعویٰ تو سب کا ہی ہے کہ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان. لیکن یہ بتاؤ کہ رب کی بارگاہ میں ایمان اور رب کے بارگاہ میں ہمارا پڑھا ہوا کلمہ رب کی بارگاہ میں کس کا قبول ہوگا؟ سنو جی، آقا و مولا حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جی سنو، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے وہ امتی حضور نے فرمایا کہ کون؟ کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے پیار کریں گے. پہلی نشانی کیا ہے جی؟ کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے پیار کریں گے. انے واہ، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. پھر آگے آقا و مولا نے خود اس کی وضاحت فرمائی. آقا و مولا نے صحابہ نے عرض کی حضور وہ ٹوٹ کے محبت، شدت کے ساتھ محبت کیسی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی ہوگی، لو رآنی بآلہ و مالہ. وہ کیسی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقربا، اپنا سب کچھ وہ مجھ محمد عربی کے نام پر بھلانے کے لیے تیار ہوں گے. وہ اپنے ماں باپ، بیوی بچے، سب کچھ وہ مجھ محمد عربی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آگے وَمَالِهِ، حتیٰ کہ زندگی کی کمایا ہوا مال، زندگی کی کمائی بھی ایک ایک جمع پونجی، ہر چیز وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ شدت کے ساتھ پیار کریں گے، ٹوٹ کے وہ محبت کریں گے. آگے بِآلِهِ وَمَالِهِ، جان مال اہل و عیال وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. آگے صحابہ نے عرض کی، رو پڑے صحابہ نے عرض کی حضور ماں باپ بھی بھلا دیں گے، بیویاں آپ کے نام پر بھلا بیٹھیں گے، بچے قربان کر دیں گے، حتیٰ کہ اپنی جان اپنے جسم کے ٹوٹے کروا دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اپنی زندگی کی جمع پونجی آپ کے نام پر چھوڑ دیں گے. بدلے میں ان کی چاہت کیا ہوگی؟ بدلے میں وہ چاہتے کیا ہوں گے؟ ہاں جمع پونجی تو لٹائیں گے، اہل و عیال تو قربان کروائیں گے، جسم کے پڑھچے بھی اڑوائیں گے، زندگی کی دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش، ہر ظلم ستم کے پہاڑ اپنے اوپر وہ ڈھانے کے لیے تیار ہوں گے. بدلے میں چاہتے کیا ہوں گے؟ رزلٹ تو چاہتا ہی ہے نا، انسان کی فطرت ہے. رزلٹ، نتیجہ، طلب کیا، رسد کیا؟ تے دسو جی، اسی تے تسی سارا کچھ حضور دے نام تے بھلا نہیں بیٹھے. بتائیں جی ہتکڑیاں، میں آپ کے سامنے بیٹھا، اللہ کرے پولیس والے بتا دیں، خدا کی قسم پرچوں کی اتنی تعداد ہے پولیس والوں کو بھی شاید نہ پتا ہو، لیکن پھر کوئی پرچہ ایسا ہے کہ جو سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لے گا. ہم نے کہا جو مولوی حضور کے نام پہ ایک پرچہ نہیں کٹوا سکتا وہ کس طرح یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پہ میری جان بھی قربان ہے. پوری زندگی حضور کے نام کا کھا 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 کھا. بتاؤ جی جو بندہ جیل کی 2 دن دال بھی نہ کھا سکے، ہر روز بسترے پہ تو سوتے، اگر 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سونا پڑ گیا تو پھر اس میں کون سی پریشانی ہے؟ حضور کے نام پر ہاتھ تو چموائے، لیکن بتاؤ کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا دور حاضر میں یہ ٹھہرا پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے. آج اگر تھانے دار ہتکڑی اٹھا کر آ جائے کہ تینوں میں نے حرمت مصطفیٰ کی وجہ سے ہتکڑی لگانی، اب بتاؤ کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ کیسی پہ ممبر چھٹ کے ناچ جائیے، جلم چھٹ کے ناچ جائیے؟ نہیں، پھر گل اے بڑھتی ہے کہ تھانے دارہ
اور پوری زندگی لوگوں نے میرا ایک ہاتھ حضور کے نام پہ چوما، آج حرمت رسول کے لیے ہتھکڑی لگوانے کا وقت آ گیا تو یہ ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ حضور کے نام پہ ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر حضور وہ سارا کچھ تو دیں گے، بدلے میں طلب کیا، رسد کیا، چاہتے کیا ہوں گے؟ یہ سنیں جی، اسی پرچے کٹوانے ہیں اس ہاستے کے سی ایم این اے بن جائیے۔ لوگ کہتے ہیں سارا کچھ اس ہاستے مولوی کارن ہے، ان کو جناب کرسی چاہیے۔ ہم نے کہا ایم این اے کا ٹکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں، بدلے میں آپ اپنی بیوی کو بیوہ کروا دیں۔ بتاؤ جی، سینے پہ گولی کھا کے بھی کوئی بندہ ایم پی اے کا ٹکٹ لیتا ہے؟ بتاؤ جی، ہتھکڑیاں تے پرچے دہشت گردی کے کٹوا کے کوئی بندہ جون سا ہے وہ یہ کہے گا جناب میں نے تسی گولی مار دیو، بدلے میں نے صدر بنا دیو؟ ہاں یہ وہ بات ہے، یہ منافقوں کی طرز ہے۔ اب سنو جی، آقا و مولا نے پوچھا حضور وہ تو انہیں وہ آپ کے غلام ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا اور آپ کی زیارت نہیں کی ہوگی، سب کچھ آپ کے نام پہ کٹائیں گے۔ ہاں دور حاضر میں پرچے بھی ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، شیل بھی ہیں، ہتھکڑیاں بھی ہیں، ہاں بغاوت کے پرچے ہمارے اوپر، غداری کے پرچے ہمارے اوپر، انتہا پسندی دہشت گردی کے پرچے ہمارے اوپر، سب کچھ تو ہے، بدلے میں چاہتے کیا ہوں گے؟ تو سنو جی، اگر تو اس سطح پر ہے آج بھی حضور کے ساتھ محبت تو پھر آپ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، اگر اس سے نیچے ہیں تو پھر نہیں، کیونکہ یہ فرمان عالی شان آقا و مولا کا۔ بڑی توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو طلب ان کی کیا ہوگی کہ سب کچھ قربان کر دیں، بدلے میں صرف ایک مرتبہ مجھ محمد عربی کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ لاؤرانی کیا ہے جی کہ بدلے میں صرف ایک مرتبہ میری ان کو زیارت ہو جائے۔ آج بتاؤ اگر ہمیں یہ بات بتا دی جائے کہ جناب آج رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی، ہاں بدلے میں اپنا مال آپ نے دے کے جانا ہے، پھر دسو جی تسی سارے سے سارے لوگ مال دینا سے تیار ہو کہ نہیں ہو جی؟ ازی کہاں کہ جی سارا کچھ لے لو، ہاں بدلے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کے چمکتے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کہ دو اشخاص کے سینوں کے اندر رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا، ایک بزدل بندہ اور دوسرا لالچی بندہ۔ جو لالچی بندہ ہے، جو بزدل بندہ ہے، بزدل تو تھانے دار دا باہر نہیں چک سکتا، وہ تو ایک پرچہ نہیں کٹا سکتا، وہ تو معاشرے کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ ہاں اس نے تو پوری زندگی اپنا جسم بچانا۔ بتاؤ جی صحابہ کے جسم نہیں تھے؟ احد کے مقام پر کیا ہوا کہ جب آخری تیر، حدیث کے کتب میں آتا ہے کہ جو آخری تیر، یہ تو آپ نے سنا نا کہ آقا و مولا کی طرف کافروں نے تیر پھینکے، تو پھر صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ نے یوں ڈھال سے نا، اس طرح ڈھال تو آپ روک رہے سن، تو وہ تیر اتنے آئے نا ایسی دھمک پڑی کہ آپ کی ڈھال نیچے گر گئی۔ اب بتاؤ انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ وہ ڈھال اٹھانی چاہیے تھی، اٹھا کر پھر اس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا سی۔ تو آپ کہندے نے ایک باری میرا گمان گیا کہ میں ڈھال چکا، کہندے نے لیکن وہ تیروں کی ایسی برسات تھی، میں کہا انج نہ ہے کہ میں ڈھال چکا تو کوئی تیر حضور حال چلا جائے۔ آپ نے کہا یار یہ دو ہاتھ جو سے ہیں یہ اگر حضور کے لیے قربان نہیں کرنے تو پھر کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ تو اپنے ہاتھوں سے بتاؤ جی، اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی تیر روکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بھی آخرت تھک گئے، جس کافر نے جاتے ہوئے آخری جاتے ہوئے اس نے تیر مارا نا، جس کافر نے، سنو جی تو صحابہ اس طرح روک رہے، جب آخری تیر لگیا تو حضرت قتادہ فرماتے نے میں ویکھیا کہ وہ تیر نا حضور دی طرف آ رہا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے چہرے کے اوپر کوئی بھی چیز آنے لگے تو انسان اپنا چہرہ بچاتا ہے، لیکن عجب بات تیر آ رہا ہے حضور کی طرف، تو یہ ہے وہ عشق۔ تو حضرت قتادہ نے کیا کیتا؟ آپ کہندے نے میں تو وہاں سے لڑ بھی رہا تھا نا جنگ، تو اس طرح تلواراں بھی مار رہے ہیں، کہندے نے جو تیر آیا نا حضور دی طرف تو میں نے اپنا چہرہ حضور کے سامنے کر دیا۔ تو پھر کہندے نے تیر لگیا میری اکھ دے اندر، آگے روایت سنیں، کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر تیر لگا تے اکھ دا ڈیلا آ گیا اس طرح تلی دے ہوتے، تو کہندے نے جدو میں اس طرح دیکھیا نا خدا کی قسم آقا و مولا حضور علیہ السلام کے چشمان اقدس سے آنسو بہ گئے۔ آقا و مولا نے اس وقت دعا کی کہ یا الہی میرے اس غلام کو تو محفوظ فرما، یا الہی جس نے تیرے حبیب کا چہرہ بچانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر دیا، جس نے میرا چہرہ بچانے کے لیے اپنی آنکھ قربان کر دی، کہتے ہیں پھر آقا و مولا نے اس طرح دعا کی کہ یا الہی تو اس کو پہلے سے زیادہ اچھی نظر بھی عطا فرما، آنکھ بھی عطا فرما۔ کہندے نے پھر سے ورزی حضور نے لعاب دان نکلا، آپ نے ڈیلا تلی دیتے آ گیا سی، تو آپ کہندے نے میں ڈیلا کیتا اس طرح حضور نے لعاب دان لگایا، رب سے دعا کی تھی نا حضور نے، کہتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلے اتنا تیز نہیں ویکھتی سی جتنی بعد جو روشن ہوں گی۔ صحابہ نے تو بادشاہ حضرت امام بصیری کیا فرماتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف تو پڑھتے ہیں نا، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھنا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا بھار نہیں ہے
جو صحابہ نے حضور کے نام پر اپنے کندھوں پہ نہ اٹھایا ہو۔ اب کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل میں گزرتی ہے، آپ سوچیں کہ جناب ایسی بھی کوئی قربانی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، آپ سوچیں مسجد میں بیٹھ کے اس کا حوالہ، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ حتیٰ کہ میں عالم نہیں، میں تو علماء کرام کی جوتیں اٹھانے والا ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن حضور کے دین کی برکت سے جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ سوچیں یار اچھا ہمارے نزدیک تو دنیا کے اندر فی الوقت سب سے بڑی اگر محبت ہے تو وہ ماں اور بیٹے کی ہے۔ اچھا چلو انج بھی ہو سکتا ہے، چلو جنگاں تے لڑیاں ٹھیک ہے، تلواریں لے کے گئے، ڈھالے لے کے گئے، انج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے پتر نے حضور دے دین واسطے قربان کر دے، تو پھر پتر دا سامنے لاشا ہے، جسم ہے، پھر وہ روئے نہ بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پھر امام بصیری فرماندے نے جدو بھی تو یہ سوچے گا نا کہ کوئی ایک ایسی قربانی، بھئی اے بھی قربانی ہو سکتی کہ نہیں، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے کسی نہ کسی صحابی رسول کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ حجت پیش نہیں ہو سکتی قیامت والے دن۔ اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ یہ بہانہ چل جانا ہے، تو جب تسی یہ سوچو گے تو جناب انج بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تاریخ اسلام آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت ام عمارہ کو لا کے کھڑا کر دے گی۔ ہاں یہ وہ ماں ہے کہ جس نے ایک اپنا بیٹا حبیب بن زید ختم نبوت کے لیے کٹوایا بھی جلوایا بھی، لیکن جب ختم نبوت کی پیرے کا بار آئی تو پھر وہی ماں ننگی تلوار اٹھا کر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں چلی گئی۔ دوسرا جوان بیٹا پھر جون سا ہے وہ لے گی، دوسرا جوان بیٹا بھی زخمی ہوا۔ آپ کہیں گے چلو مولانا ایک بیٹا تھا تو پھر ایک بیٹا کٹوا دیا، ایک تو رہ گیا ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ تو دسو جی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ماں دے پتر ہی پتر ہونو سارے دے سارے حضور دے ناتے کٹوا جائے، تو پھر تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے لا کے حضرت خنسا کو کھڑا کر دے گی، کہیں گے ہاں یہ ہے وہ صحابیہ کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار جوان بیٹے حضور کے نام پر کٹوائے، چاروں کے جب جنازے سامنے آئے روئے نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 جوان شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ اب یہ بات کرنی اور سننی بڑی آسان ہے، لیکن سنو جی یہ ہیں وہ صحابہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان نصارہ ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا 4 11 ورگا۔ اب کوئی بندہ کوئی یہ کہے جی چلیں جی یہ تو ہے، اب بتائیں جی کوئی بیوی بھی ہے جس نے شوہر کو مروایا ہو؟ ہاں پھر تاریخ اسلام حضرت ام عامر کو لا کے کھڑا کر دے گی۔ آپ میدان احد پہ آپ جب گئی نا تو سامنے جاتے ہوئے آپ کو یہ خبر ملی مدینہ پاک کہ حضور علیہ السلام کے اوپر حملہ ہو گیا، آپ پہ بھاگتی بھی گئی مدینہ وہ میدان احد کی طرف حضور کا دفاع کرنے کے لیے، تو گئی تو کیا دیکھا کہ آپ کے والد گرامی صحابی رسول وہ شہید ہوئے پڑے ہیں۔ آگے گئی تو پھر رکی نہیں، آپ کے قدموں میں جون سی ہے وہ لڑکھڑاہٹ نہ آئی، آگے گئی تو پھر آپ کے شوہر بھی، آگے آپ کے بھائی بھی۔ اب دل میں خیال تو گزرا ہی ہوگا کہ 3 رشتے تو چلے گئے، بڑھاپے کا سہارا، اکلوتا ایک جوان بیٹا ہے، پتہ نہیں وہ زندہ ہوگا کہ نہیں۔ تو آگے گئی تو مائی صاحبہ کا جوان بیٹا صحابی رسول وہ بھی شہید ہوا تھا۔ تو جب آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ دیکھا، کسی نے کہا ماں جی تمہارے سارے رشتے چلے گئے، تو رو کرنا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی کہ حضور مجھے رستے میں یہ خبر مل چکی تھی کہ میرا باپ، میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی سارے شہید ہو گئے، لیکن خدا کی قسم حضور آپ کو دیکھ جانے کے بعد اب دنیا کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دکھ و تکلیف دے سکتی ہے؟ بس آپ جو صحیح سلامت ہیں، بس کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور دل خالی ہی رہا کاسہ ہے سائل کی طرح۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بزدل بندہ، اور جہاں میں بس بات آگے سمیٹنے کی طرف، اور لالچی بندہ جو لالچی بٹیرا ہے، آپ نے دیکھا نہیں گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر ایمان کے سودے ہیں؟ ہاں آپ نے دیکھا نہیں کہ جناب گلی پکی ہونے کے اوپر ایمان کے جون سے ہیں وہ سودے ہیں؟ ہاں جی ہمارا بچہ آپ بھرتی کروا دیں، بدلے میں ممتاز قادری کو آپ پھانسی لگا دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں ساری زندگی بڑھنی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ اقبال کہتا ہے کافر دی پہچان ہے دنیا دی رنگینیاں بھٹک گیا اور منگدہ ہی دنیا ہے، لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے۔ اقبال کہتا ہے لیکن مومن تو وہ ہوتا ہے وہ ہر چیز وہ بھول جاتا۔ بتاؤ جی حضرت حذیفہ کو وقت کے بادشاہ نے خط نہیں لکھا؟ ہاں خط لکھا، وہ بڑی لمبی ایک بات ہے، بحث ہے پوری، اور بادشاہ نے لکھا اس کہا جی آپ مدینہ پاک چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں، بدلے میں آپ کو تاج بھی دوں گا، تخت بھی دوں گا، اور آدھی سلطنت بھی دوں گا، اپنی جوان بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ نے خط کا الٹا طرف کر کے اس کو جواب بھی آپ نے آگے جواب لکھا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سن، تو مجھے تاج دے، پھر تخت دے، پھر آدھا عرب دے، پھر پوری دنیا کی سلطنت دے، بادشاہت دے، جوان بیٹی کا رشتہ دے، میں آگ جھپکنے کے برابر دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔
مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. ہم نے کہا جن کی لالچیں تھی نا وہ تو دین پڑھ کے بھی لالچی رہے. اقبال کہتا ہے وہ کیا ہے نا وہ شعر، ہاں وہ کہتا ہے جی ظاہر میں ہے شوق عبادت اور دل میں ہے طلب حور جنت. اور کہتا ہے ملا تو نمازیں تے پڑھیاں اور بظاہر سر تو سجدے میں ہے لیکن دل میں ہے طلب حور جنت. اور رب کو سجدے کیے لیکن دل کے اندر حور جنت کی اس کی طلب رکھ کے. میں کہا سجدے رب کو کیے جا رہے ہیں لیکن بابا میاں آپ کے دل کے اندر تو حور کی طلب ہے. ہم نے کہا اس طرح نہیں ہوتا. بتاؤ جی آج بھی ایک ہیں جن کو اپنی تبلیغوں پہ بڑا ناز. ہم نے کہا لالچ ادھر بھی لالچ ہے. انہوں نے کیا تبلیغیں ہو رہی ہیں. اس دن میں گیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد, کیا تبلیغیں ہو رہی ہیں. آپ نماز پڑھیں بدلے میں آپ کو حور ملے گی. ہم نے کہا الحمدللہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, حور کے لیے نہیں رب کے لیے اور حضور کے لیے. آپ داڑھی رکھیں, ادھر بھی بیپار, ادھر بھی اے بھی سوداگری ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں آپ داڑھی رکھیں بدلے میں آپ کو حور ملے گی. ہم نے کہا وہ اس نوجوان نے کہا داڑھی رکھ بھی لی نا پوری زندگی اور شیشے ویک کے آپ کو شرما جائے گا, اور ملا نے میں نے داڑھی تے رکھوائی سی لیکن حور آستے. ہم نے بھی داڑھیاں سجائی ہیں لیکن حور کے لیے نہیں, حضور کے لیے. محفل ہو رہی ہے, جب حضور کا نام آ گیا تو پھر نیچے لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. لنگر کا وسیع انتظام ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں نے تسی روٹی تو جھانسا دے کے بلا رہے. میں کہا جس نے رسمن اور لالچ کے ساتھ حضور کے ساتھ پیار کیا وہ تو حضور کو دیکھ کے بھی منافق رہے. ہم نے کہا یہ رسم, یہ ریت, یہ رواج, یہ ساری رسم کی زنجیریں امیر المجاہدین نے توڑ دی. لبیک کے جلسے میں کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے نہیں آتا, موٹر سائیکل کی چابی کے لیے, جہیز کے پیکج کے لیے, موبائل کے لیے, بریانی کی پلیٹ کے لیے اور شربت پینے کے لیے نہیں آتا. یہاں جو بھی آیا صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے لیے آیا ہے. ہم نے کہا ادھر بھی آپ کے لالچ نہ کہی. سنو جی, پھر ہم نے عاشقوں کے امام اپنے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ جناب بتائیں نمازاں پڑھیے حور آستے, جناب داڑھی رکھیے حور آستے, سجدے رب نو کریے حور آستے. اعلیٰ حضرت کہندے نے نہیں. سنو جی, پھر اعلیٰ حضرت دی زبانی آپ فرماندے نے جدو قبرہ پھٹن گیا جسم برآمد ہون گے تے اسی جدو رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہووان گے نا, 2 چیزیں ہر بندے کے اعمال نامے میں لکھی ہوں گی کم سے کم. کوئی وقت کا کوئی غوث کتب بھی ہے نا, اوتاد ابدال, کوئی حافظ قاری, بہت بڑا زاہد متقی, وہ 2 چیزیں کیا ہوں گی کہ ہم رب کے بندے تھے لیکن رب کی عبادت بندگی کا حق نہ ادا کر سکے. دوسری چیز ہم حضور کے امتی تھے لیکن حضور کا بھی حق ادا نہ کر سکے. یہ 2 چیزیں تو نہیں کر پائے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم حقدار ٹھہریں گے سزاؤں کے. اعلیٰ حضرت اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی فرماندے نے کہ ادر کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ وال, ایک ہی گال ہوگی. اب رب نے فیصلہ فرمانا, رب کا جلال ہے, ہر زبان کے اوپر نفسی نفسی ہے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کریں گے. آپ فرماندے نے کہ ہر امید ٹوٹ جائے گی, ہر سہارا ساتھ چھوڑ جائے گا. آپ فرماندے نے پھر بھینی خوشبو آئے گی, آقا و مولا اپنا دامن شفاعت وسیع فرما دیں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب ہوگا کیا, ہم حقدار ٹھہریں گے سزاؤں گے, لیکن عجب بات آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اب جب جنت میں جانا نا جی, سوچ رہے ہیں اب وہ منظر کیسا ہوگا. اب اعلیٰ حضرت ادھر ذکر لے کے آنگے حور دا. ہاں, عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہی تو وہ بات ہے کہ قیامت تک جب بھی عشق رسول اور جب بھی حضور کے عشق کے ترانے پڑے جائیں گے, جب بھی عشق و محبت کا نعرہ لگایا جائے گا, ہمیشہ حضور کی غلامی کی برکت سے اعلیٰ حضرت کا انعام آگے لیا جائے گا. عشق و محبت, عشق و محبت کیوں ہے جی اعلیٰ حضرت. سنو جی, پھر گل بھی تے اعلیٰ حضرت والی ہے نا جی. آپ کہندے نے پھر جدو اسی جاواں گے نا جنت کے اندر, کہندے نے پھر اسی جنت کے اندر داخل ہوں گے, پھر ہماری نگاہ پڑے گی سامنے باغ, بڑا خوبصورت جنتی باغ ہوگا نا, چمن. کہندے نے جناح میں چمن, چمن میں سمن, سمن کہندے نے پھولاں نو. کہندے نے پھر اسی ویکھاں گے بڑی خوبصورت مہک والے بڑے بڑے پھول. سمن پہ پھبن, پھبن کہتے ہیں آرائش والے بڑے خوبصورت سجے ہوں گے. کہندے نے پھر اسی ویکھاں گے واہ جی واہ جنت, جنت کے اندر باغ, باغ میں وہ چمن کے اندر پھر سمن ہے, پھول ہے, خوشبو ہے, مہک ہے, پھبن ہے, کیا نظارہ ہے. کہندے نے پھر اسی متوجہ ہوئیں گے نا, اس طرح ویکھ رہے ہوں گے. آپ کہندے نے وہ پھول ہلن گے تو پھر کیا ہوئے گا کہ پھول ادھروں ہٹن گے, پھبن میں دلہن. کہندے نے ہونا آگئی حور دیواری, اعلیٰ حضرت دی زبانی. کہندے نے پھر پیچھے بیٹھی ہوئے گی دلہن بن کے حور, حوروں کی سردار. کہندے نے اب وہ حور دیکھے گی ہماری طرف,
وہ حور جو ایک آنچل لے رہے تھے پوری دنیا متر ہو جائے، جو ایک اپنا تھوک کا قطرہ جو ہے وہ سمندر میں پھینکے تو دنیاوی 7 سمندر کے پانی بھی میٹھے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حور بیٹھی ہوگی نا، حوروں کی سردار دلہن بن کے وہ ہماری طرف دیکھے گی، آپ کہتے ہیں ایسی حضور دے ایسے غلام کہ ہم حور کی طرف نہیں، پھر ہم اپنا چہرہ پھیر لیں گے حضور کی طرف۔ کہتے ہیں ایسی حور کی طرف متوجہ نہیں ہوئیں گے، اسی پھر دیکھیں گے حضور کی طرف۔ تو پھر فرشتے سانو کہیں گے جناب ایک ہے اس دے پیچھے 70,000 آن لائن بنا کے کھلوتیاں نے، جیسے کہیں گے سیر گلشن کون دیکھے، اور دشت طیبہ چھوڑ کر ایک جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو قربان۔ اسی پہ گل کریں گے فرشتوں ایتے 70,000 کٹ کے لے کے آئے ہو، ایتے لکھاں بھی آ جان تے حضور دے ایک جلوے تے لکھاں ہو رہا قربان کرن واسطے سے تیار۔ بات پھر اعلیٰ حضرت نے کدھر کی؟ تو پھر کہندے نے پھر اسی حضور نو ویکھ کے اسی عرض کریں گے، کہیں گے یا رسول اللہ اسی اس قابل نہیں ساں، ہاں سزائے مہن پہ ایسے منن کہندے نے انعامات نو، حضور سزاؤں کی جگہ یہ انعامات، اور دوزخ کی جگہ جنت، انگاروں کی جگہ یہ چمن یہ سمن، اور ادھر کٹ پہنے سی اس دی جگہ دلہن بنی یہ حوریں۔ حضور ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو دنیا میں بھی آج بتاؤ کون ہے شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آج چہرہ اگر سلامت ہے تو وہ نمازوں کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، پگڑیوں کی وجہ سے نہیں۔ آج پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، زمینیں پھٹی، قوم زمین دھسی، آسمان پھٹے اور پتھر برسے۔ آج سارے گناہ میں نے اور آپ نے کیے، زمینیں پھٹی، پتھر برسے، خون کی بارش، جوؤں کا عذاب، نہ بندر بنے نہ خنزیر بنے، اور وجہ کیا؟ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد بتاؤ جی، ہم سارے تو حسینی بیٹھے، اوپر یزیدیت کس طرح آگئی؟ سارے تو مسلمان بیٹھے، اوپر یہود و نوت کے ایجنٹ کس طرح آگئے؟ سارے تو ختم نبوت پہ جان دینے والے نہیں بیٹھے، تو اوپر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کس طرح آگئے؟ نیچے تو سارے ممتاز قادری کو ہیرو ماننے والے نہیں بیٹھے، اوپر ممتاز قادری کو جناب پھٹے لگانے والے کس طرح آگئے؟ پھر یہ کہ اس سے بڑی دو نمبری کیا؟ ہم کہیں جی ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے کہ نہیں ہے جی ہمارا ہیرو؟ نہیں، لیکن ہماری حمایت تو اس کے لیے ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ میں کہا سارے گھر تو نہیں راضی رہ سکتے، یا حب دنیا ہے یا حب مصطفیٰ ہے، یا دنیا کی محبت ہے یا رب کے حبیب کی محبت ہے۔ تو اس لیے آج حضور کے دین کی طرف واپس لوٹیں۔ یہ محنت ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے۔ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، اور قرآن صرف اور صرف اس لیے نہیں پڑھا کہ صرف اس کے لیے ہم ختم پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے کا صرف مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے قانون کا نفاذ مسجد میں ہوگا۔ قرآن کا بھیجنے کا مقصد رب کا صرف یہ بھی نہیں ہے، نہ پڑھنے کا یہ مقصد کہ بچی کی جدہ رخصتی ہونی تو اس نے سر پہ سایہ کر دینا، نہیں۔ قرآن کے قانون کا نفاذ مسجد میں بھی ہوگا، تھانے میں بھی ہوگا، کچہری میں بھی ہوگا، عدالت میں بھی ہوگا، اور تخت پر بھی اگر آئے گا تو وہ بھی محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا۔ محنت کرنی ہے، حضور کے دین جو ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے۔ تحریک لبیک دا ساتھ دیو، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ۔ حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ باقی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر محنت نہیں ہے نا، اگر محنت نہیں ہے دین کے لیے، اور اگر وہ تصور نہیں ہے، اگر یہ طلب نہیں ہے کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے، تو یہ پھر تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بتاؤ جی آج اتنے جسم ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، اس کا کیا فائدہ؟ حضور کے دین کو کوئی فائدہ ہوا کہ حضور کا دین تخت پر آیا؟ اقبال رویا، اقبال کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں۔ اقبال کہتا ہے انہیں جو دم خم کوئی نہیں رہا۔ تو بتاؤ جی آج جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا، کیا کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا فلسطین کے ساتھ؟ لیکن فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے کہ دنیا میں رہی نہیں اب تلوار کارگر۔ لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا کہ مسجد میں یہ واعظ و نصیحت ہے بے سود و بے اثر۔ اور ہم بھی یہ پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، آج تک رسی بھی پوچھ رہے ہیں نا جو لوگ امن کرتے تھے کہ مشرق کے اندر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، اور کہتے ہیں ادھر تلوار کی بات نہیں کرنی، ہاں ادھر۔ تو پھر آج بتاؤ کہ اگر یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں اور وہاں
اکیلا اکلوتا یہودیوں کی صرف ایک سٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، اور نہیں ہے. یہودیوں کا صرف اور صرف ایک ملک ہے، اسرائیل، اور جس کی کل آبادی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے. یہاں اسلامی ممالک ہیں 57، 60 لاکھ اسلامی ممالک کی فوج ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ انہوں نے سامنے چوں بھی کر سکے. بتاؤ جی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کس نے اٹھنا تھا؟ آج مسلمان یہ اتنا کمزور ہو گیا. 40 لاکھ مسلمان حج کے لیے تو پھر چل جائیں گے، بیت اللہ شریف کے تو وہ طواف کریں گے، لیکن بتاؤ کہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کس نے اٹھنا تھا؟ آج یہ جتنے بیٹھے ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ یہ قبلہ اول بیت المقدس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے. لیکن آج بھی اگر یہ اعلان کیا تو صرف اور صرف تحریک لبیک نے اعلان کیا. ہماری طرف سے یہ واضح اعلان ہے، ہماری طرف سے یہ واضح اعلان ہے کہ ہم نے پہلے بھی حکومت کے اوپر یہ بہت زور ڈالا کہ فی الفور ملک پاکستان میں سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے. آپ اس مطالبے میں تحریک لبیک کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے جی؟ سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، فوج کو اسرائیل کی ٹھکائی کرنے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جو بم قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کی پاک زمین پر مار رہے، ان کے اوپر غوری، شاہین اور ہدف مارنے چاہیے کہ نہیں مارنے چاہیے؟ اور سارے مولویوں کو، پیروں کو، سجادہ نشینوں کو، اور سارے علماء کرام کو، سارے مفتیوں کو، نمازیں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ قبلہ اول کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں دوبارہ گونجنی چاہیے کہ نہیں گونجنی چاہیے؟ مسجد اقصیٰ کی بہاریں دوبارہ لوٹنی چاہیے کہ نہیں لوٹنی چاہیے؟ اور جن کافروں نے ہماری ماں بہن بچوں کی عزتیں عصمتیں لوٹ لی، چادریں کھینچ لی، بتاؤ جی ان کے سر تن سے جدا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کون کریں گے؟ توجہ جی، کون کریں گے؟ کون کریں گے؟ جو آج اوپر بیٹھے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ دین ایمان اسلام ہے کیا، اور قرآن کی پاور تلوار جو ہے وہ ہے کیا. اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر قرار. اقبال کہتا ہے منیا تو گناہگار ہو سکتا ہے، اور منیا تو کیبل بھی ویکھی ہوئے گی، تو فلم بھی ویکھی ہوئے گی، تو گانا بھی سنے ہوئے گا، تیری نمازوں بھی پوریاں کوئی نہیں، اور منیا تیرے چہرے دوتے شاید داڑھی بھی کوئی نہیں. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگر تیرے سینے کے اندر دین کا درد ہے، اگر تیرے سینے کے اندر توحید کی قوت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تلوار تو اٹھا، انشاءاللہ تیری تلوار کے اندر حیدر قرار کا فیض پھر جاری ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے لازم ہے، بتاؤ کہ لڑکیاں نچانے والوں کو کیا پتا کہ حضور کی تلوار کی پاور کیا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ جہاد کیا؟ جن کو خاتم نبیین نہ جو کہہ سکے وہ بتائیں گے کہ دین اسلام کی پاور کیا. جن کو کلمے تک نہیں آتے، جن کو منہ دھونا نہیں پتا، جن کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، کیا وہ بتائیں گے کہ جناب قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی جائے گی؟ ہم آپ کو خون سے لکھ دینے کے لیے تیار ہیں، ایک باری نہیں، تجھے لاکھ باری نہ کی حکومت دیو. خدا کی قسم یہ اعلان جہاد کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اب بتاؤ بات تو بنتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آج جو شخص قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مسجد اقصیٰ جو حضور کے تبرکات میں سے، آقا و مولا کے تبرک میں سے نا، آقا و مولا نے معراج پہ جاتے امامت فرمائی، بلکہ تمام انبیاء کرام کے تبرکات میں سے ہے. آج جو مسلمان اہل ایمان جو قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے عملی اقدام اٹھانے یا اس کی حفاظت کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، آپ بتاؤ کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جی؟ مسلمان کہلانے کے لائق؟ تو پھر ہم سب کا یہ حق نہیں بنتا کہ چاہے وہ دینی جماعت ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، ان کی قیادت کے پاس جایا جائے، انہوں نے کہا بچاؤ اٹھو گل کرو. ظاہری بات ہے حکومت کے اوپر زور ڈالیں گے تو پھر کوئی گل بننی ہے نا جی. ایسے تو انہوں نے اعلان جہاد کبھی بھی نہیں کرنا ہے، تو کوئی انہوں نے کوئی زور ہوئے گا، کوئی دھرنے ہوں گے، کوئی جناب کوئی ریلیاں ہوں گی، پھر ہی جناب گل بننی ہے. تو انشاءاللہ اس 22 تاریخ کو پھر اعلان ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، انشاءاللہ ہر ضلع ہر شہر کی جی ٹی روڈ کے اوپر دوبارہ حضور کے غلام کھڑے ہوں گے. ان کو دوبارہ غیرت دلانے کی کوشش کی جائے گی. جو بالکل مری ہوئی ہے، امید تو نہیں ہے ہمیں جاگے گی، لیکن کم سے کم حجت نہیں بیان کر سکتے. تو باقی گل یہ ہے کہ ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی کس کے ساتھ وابستگی ہے، میری نظر میں تو آپ سارے حضور کے غلام ہی ہیں، لیکن آج وقت ہے
ہم نے تو یہ کہہ دیا لبیک نے کہ آج الیکشن لڑنے کا وقت نہیں ہے. آج اگر وقت ہے تو وہ یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا. آج کرسی کی لڑائی اور اقتدار کی ہوس میں پڑنے کا وقت نہیں ہے. تمہاری کرسی کا تقدس بیت المقدس سے زیادہ نہیں ہے. آج ساری سیاسی جماعتوں کو, ساری مذہبی دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. آج اگر قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر وہ تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے, اور آج اگر ہم نے ان کا ظلم کا باب بند نہ کیا, خدا کی قسم بچنا کسی نے نہیں ہے, بچنا کسی سے نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے جتنے بھی نون لیگ دے کول بھی جانا چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے نا. ان کو کہیں آپ تو حکومتیں کرتے رہے, تو انہوں تو زیادہ پتہ ہے حکومت کس طرح چلائی دی ہے, کتنے ہتھیار ہیں, سارے معاملات. تو اس واسطے نون کے پاس بھی جانا چاہیے کہ جناب اے بندہ اس نے کہا نواز شریف نو کہ بھئی تو بھی مطالبہ کر اعلان جہاد دا, تے تو بھی اگے لاگ چلیے پھر سارے فلسطین ایک باری مل کے, تے وہ جا سکتا ہے, آپس دی گل ہے. تے جے پتر ہو 2 بار اس نے بٹھائے نے وہ گونگلو جے وہ لے کے جا سکتا ہے. انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے بھئی, وہ جہاد کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سیاسی بات تو تب ہو نا کہ ہم خالی ان کی بات کریں, آخر میں ہم اپنی بات بھی کریں گے. ہم تو اپنا آپ کے سامنے پیش کریں گے, ہمارا گربان ہے, آپ کا ہاتھ ہوگا. آگے بتاؤ جی پیپلز پارٹی دے کول بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, ساروں کے پاس جانا چاہیے نا کہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نکلو. تو زرداری نو جا کے کہو کہ جناب اعلان جہاد کرو, چلیے. وہ کہے گا میرے تو پوچھو کہ ڈاکہ کس طرح ماری دا ہے, میں نے تسی ایک کہہ رہے ہو, تلوار دا تسی میرے تو پوچھ رہے ہو. اسی اس نے کہا اپنا پتر ہی لے جاؤ, وہ کہے گا اے پتر جو نہ ہی ہے نہ شی ہے. میں کہا اس نے کیا جہاد کرنے, نہیں حقیقت بات ہے نا, پھر کس دے کول جائیے جی. ہاں اسی کیا اے جو نچن ٹپن والے ایسن انہوں دے کول جائیے. ہم نے کہا ان کو کیا پتا کہ جہاد کیا, ہم نے کہا ساروں کے پاس اب ہوئے, ہر جگہ سے آپ کو مایوسی ملے گی. پھر ہم لبیک والے اپنا آپ کے سامنے پیش کرتے. ہم نے کہا پھر اٹھو, ہون جانا چاہتے ہو تو میرے نہ ہون چلے چلو, میں تو اپنی گڈی لے چلنا, چلو لبیک کے مرکز مسجد رحمت اللہ العالمین میں ہم ملو. لبیک کے امیر سے کہا بچاؤ تسی تقریرہ کر دے سو نا. ہاں آپ ہی کہتے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا, ہاں آپ نے تو تقریر کی تھی, آپ لبیک کے امیر ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ ہم قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز جمعہ مل کر ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب یہودی تے چڑھ آیا, ہاں نکلو حفاظت آستے. آپ ہی تو تقریریں کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے, مولویوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, پیروں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, لبیک والوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو پھر مایوسی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ وہ سعد رضوی اسی وقت وہ خود بھی نکلے گا, اپنے بھائی انس کو بھی لے کے نکلے گا, اور انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک فلسطین کی طرف انشاءاللہ لے کر روانہ ہوگی انشاءاللہ. یہ واضح اعلان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ تحریک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک فلسطین کی طرف روانہ کرے گی. تو پھر گولڈن اپورچونٹی, انگریزی میں اردو میں کیا کہیں گے جی, سنہری موقع ہوندہ نا, اخبارات دیتے بھی لکھے ہوندہ ہے. سانو پتہ ہے ہم لبیک والوں سے بہت سے لوگ ناراض ہیں, بہت سے لوگ تنگ بھی ہیں بلا وجہ. ہاں اور اے جتنے بھی اتنے سیاسی بیٹھے تھے بہت ہی نا کہ درد ہے نا. اسی کیا تھوڑے کو کتنا چنگا موقع ہے, مسجد اندر بھی لوگ بڑے تنگ ہوندے ہیں. مولوی صاحب بلائے سن, اے تو جناب سیاسی گلاں کرن لگ گیا. آج حضور کے دین کو تخت پر لانا بھی سیاست ٹھہرا, آج نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی سیاست ٹھہرا, آج سود کا نظام ختم کر آج حضور کی حدیث کے مطابق نظام معیشت لے کر آنا, آج وہ بھی سیاست ٹھہرا. تو پھر سانو پتہ ہے ساڑھی تقریب بھی کئی لوگوں تو ہضم نہیں ہوندی. میں کہ آپ سب کے پاس بڑا سنہری موقع ہے. ہاں کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے فوجی نہیں بھیجنے, آپ نے اعلان جہاد نہیں کرنا, آپ صرف اور صرف بارڈر کھول دیں, ہم حضور کے غلام انشاءاللہ فلسطین کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی بارڈر کھل جائے پھر تسی سانو پکڑ سکتے ہو کہ رضوی صاحب تقریرہ کر دو سو بڑیاں, تو بارڈر کھلے ہفتہ ہو گیا, حالے تک جیلے میں پھیر رہے ہو, پھر تو بات آپ بھی کر سکتے ہیں نا. ہم تو خدا کی قسم مسلوں پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی سبب بنا, ایک باری اسی پہنچ جائیے. جے اسرا ہویا اچھی گل ہے, جے اسرا نہ بھی ہویا تو کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسی بغیر تلواراں دے چلے جائیں گے, لیکن کم سے کم بروز قیامت رب کے سامنے مجرم تو نہیں بن کے کھڑے ہوں گے. اب ہمارے اوپر کوئی بھار نہیں, ہم اگلی بھی بات ان کو کر گئے. ہم نے کہا اگر آپ کے ہم سرکاری خزانہ جو آپ سارا ہڑپ کر گئے اس کے اوپر بھی ہم بوجھ نہیں بنے گے. اللہ کی قسم ہمیں جانے دو, جنگ کا اعلان تم کرو, انشاءاللہ 1-1 روپے کا خرچہ وہ بھی تحریک لبیک اکیلی اٹھانے کے لیے تیار. اب بتاؤ جی پیسے اسی دئیے, جان اسی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بڑا موقع ہے تواڈے کول, جان چھڑاؤ ساڈے تو, اسی تواڈے تو تنگ, تسی ساڈے تو تنگ, ٹھیک ہے جی. تے او ایک بندہ ایک ساڈے علامہ صاحب نے میرے کو آ کے کہندے جی اسی تقریرہ کرتے ہیں ہر جمعے فلسطین دے اوتے, تے کہندے نے مقتدی کھلو گیا, اس کے جناب
اور 6 جمعے ہو گئے نے تو پیچھے جمعہ پڑھ دیا تسی کہندے چلو فلسطین تو آپ پھر آگے جمعہ پڑھان لگ جاندے تو تسی بھی سانو کہو کہ جناب جدو آندے ہو فلسطین اسی ان کی کریے مجھے بتائیں جی کیا کریں. وہ میرے ایک دوست ہے ان کا فون آیا انہوں نے کہا رضوی صاحب 5 کروڑ روپے تک میں دینے کے لیے تیار ہوں کسی طرح مجھے میری بیوی بچوں کو فلسطین بھیج دیں. نہیں جا سکتے یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بین کر دیا فلسطین کے اندر انٹری. ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو صاحب ادھر پہنچ جائیں. تو یہ اس چیز پہ بھی یہ رضامند نہیں ہے یہ واللہ یہ نہیں بھیج سکتے. بتاؤ اے فوج تے ادارے تے ISI ایجنسیاں انہوں ساڑی تقریریں نہیں پہنچ رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لبیک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مہربانی کریں بارڈر کھولیں ہمیں آپ جانے دیں بس تسی اپنے سر تے لینا بھی نہ تسی کہنا سے ہے پاگل سنسارے ہاں تو اے چلے گئے تسی آپ مکدے رہو یہودیاں نو. لیکن ان کو پتہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کی پاور کے سامنے یہود نہیں کھڑا ہو سکتا. انہوں نے ڈر کیے انہوں کی ڈر یہ ہے کہ 15 لاکھ چلن گے نا ادھروں جہاد دے نعرے لا کر تے اگے حضور دے اور غلام رلدے جان گے. انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس بھی فتح کر لینا یہودیوں کو بھی گرا دینا تے پھر انہوں نے رخ کر لینا پھر پاکستان دی طرف. انہوں نے کہنا جی اسے پھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو البتہ یہ دن آنا ہے حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آیا جتنا مرضی زور لان حضور نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس روئے عرض کے اوپر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل نہ ہو. ہر گھر کے اندر حضور کا دین داخل ہونا ہے. ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم یہ کائنات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ کائنات کے ذرے کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ نہ ہو جائے. تو حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آنا ہے. آزمائش ہماری ہے کہ کون اس دین کے لیے کھڑا ہوا کس نے جہد کی اور کس نے جہد سے وہ کوشش کی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے. اس امید کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ اس دعا کے ساتھ بات ختم ہے. جان جاتی ہے تو چلی جائے آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائیں. وعدہ کریں کہ ہماری جان مال و متاع سب کچھ اگر کام آئے گا تو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کام آئے گا. وعدہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ. تو چاندے ہو تبدیلی جب بھی لے کر آئے گا حضور کا دین ہی لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے. لبیک 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 یا